بھی آپ نے جانا نا واش روم، سب سے پہلی شے آپ اپنی جیب میں دیکھیں، کوئی ایسی شے تو نہیں جو مقدس ہو، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ وہ جو شے تھی نا باہر رکھ کے جاتے، کسی کو پکڑا کے جاتے۔ یہ تو باہر تب رکھیں گے یا کسی کو پکڑائیں گے اگر وہاں کوئی موجود ہے یا جگہ بنی ہوئی ہے، اگر نہ تو جگہ ہے نہ ہی کوئی بندہ کھڑا ہے جس کو پکڑا کے جائیں، اب رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اس شے کو جیب کے اندر ہی رکھیں گے، واش روم میں جا کے اس کو باہر نہیں نکالیں گے۔ ایون کہ موبائل بھی ہے نا، اس کی سکرین پہ اگر اللہ لکھا ہوا ہے تو موبائل کو آپ بند ہی رکھیں گے۔ اگر آپ نے لائٹ آن کر لی اور اللہ تعالیٰ کا نام یا مقدس نام نظر آ گیا واش روم میں تو خلاف سنت کام ہو جائے گا اور بے ادبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام یہ واش روم میں جانا۔ اس کے بعد جب آپ نے انٹر ہونا ہے نا، انٹر ہونے سے فوراً پہلے جگہ جو لمبا ہے اس ٹائم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب دیکھیں خا آ گیا ہے نا، خا کیا پڑھنا ہم نے موٹا کر کے پڑھنا، مانا کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیکھتا ہوں ہر نر شے کے شر سے اور ہر مادہ شے کے شر سے۔ آپ ترجمے دیکھیں گے وہاں لکھا ہوگا جن اور جنیات، جن اور جنیات، یہاں پہ ہر وہ شے نر اور مادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن نقصان پہنچا سکتی۔ دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے۔ کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں۔ بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تسلی سے آپ اپنے کپڑے فولڈ کریں گے۔ کپڑے ایسے نہیں رکھیں گے کہ وہ نیچے لگتے رہیں اور اس کے ساتھ ناپاکی لگتی رہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے اچھی طرح قضائے حاجت سے فارغ ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی نہیں کرنی نماز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جلد۔ اس کو حدیث پاک میں کہا گیا اخبثتین، یعنی دو بری چیزیں جو انسان کو بے سکون کر دیتی۔ آرام سے آپ نے قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے۔ جو صفائی کرنی ہے شرم گاہ کی وہ کس ہاتھ سے کرنی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کرنی ہے، الٹے ہاتھ سے کرنی ہے، اس ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کرنی ہے۔ آپ نے اچھی طرح صفائی کر کے آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تاکہ چھینٹے وغیرہ جو ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو جائے، پھر آپ ہاتھ دھوئیں، لیفٹ ہینڈ جو ہے وہاں پہ دھوئیں۔ اس کے بعد کھڑے ہوں، دیکھیں کہ نجاست وغیرہ ناپاکی وغیرہ تو نہیں رہے گی، کھڑے ہو کے جو فولڈ کپڑے کیے ہوئے تھے ان کو آپ سیٹ کریں۔ جب آپ نے سیٹ کرنا ہے نا تو کھڑے ہوتے ہوئے سیٹ کرنے کے بعد ایسے پیچھے کی طرف ایسے ہاتھ مارنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہ کپڑا کیا ہوتا ہے اندر کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہاتھ مار کے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو دایاں پاؤں ہے وہ باہر رکھنا ہے۔ دایاں پاؤں جیسے ہی آپ نے باہر رکھا مختصر سی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ غفرانک، غفرانک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اس دنیا میں اس تکلیف سے نجات دی ہے نا، اسی طرح مجھے آخرت میں بھی نجات عطا فرما، یہ معنی۔ اور واش روم میں جب آپ نے جانا ہے کسی قسم کا نہ کوئی ذکر کرنا ہے بلند آواز سے، نہ ہی آہستہ آواز سے، نہ ہی دنیاوی کوئی باتیں کرنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باہر کسی کو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو آواز دے رہا ہے یار مجھے یہ بچاؤ جلدی کرو یا یہ کام کرنا ہے، آپ اندر خاموشی سے بیٹھے ہو، جو ہم نے درس میں سنا خاموش رہنا ہے، وہ باہر آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ نہیں، ضرورت کے تحت آپ کیا ہیں جواب دے سکتے ہیں جہاں آپ ضرورت محسوس کریں۔ تو یہ ہے واش روم کا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے وضو کا طریقہ۔ اب آپ نے واش روم وغیرہ کر لیا، ناپاکی سے پاکی بھی حاصل کر لی، اب آپ نے آرام سے آ کے وضو والی جگہ پہ بیٹھنا، آرام سے خاموش بیٹھنا، کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی جیسے ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں مسجد تک آواز آتی ہے، مسجد کی بے حرمتی اور وضو کے اندر بھی خلاف سنت کا۔ آپ نے خاموش ہو کے وضو والی وہ جگہ ہے، وہ ٹائم ہے کہ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔